کوئی پرابلم ہے تو آپ بتا دیں، وہ فلاں درگاہ پہ چلے جائیں، فلاں مدار پہ چلے جائیں، لوگوں کو پرابلم کیا ہے کہ جب آپ ان سے پوچھتے ہوں گے کوئی خوشخبری، کوئی خوشخبری، کوئی خوشخبری، کوئی خوشخبری، جب اس کے اختیار میں نہیں ہے تو آپ اس سے سوال کیوں پوچھتے ہیں جب اس کے اختیار میں نہیں ہے؟ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ عرصے پہلے مجھے ایک میری بہن نے کال کی اور کال کر کے کہا کہ جی میری شادی کو اتنی 2-4 سال ہو چکے ہیں، تو کہتی ہے کہ میں بڑی اذیت سے گزر رہی ہوں۔ میں نے کہا بھئی کس بات کی اذیت، کیا اذیت ہے؟ کہا اذیت یہ ہے کہ جہاں جاتی ہوں مجھ سے یہی سوال ہوتا ہے، کوئی خوشخبری ہے، کوئی خوشخبری ہے، کوئی خوشخبری ہے۔ تو کہتی کہ میں تو حیران ہو گئی ہوں کہ میں اب ڈپریشن میں جا رہی ہوں، نفسیاتی مریضہ بن رہی ہوں کہ لوگوں کو پرابلم کیا ہے۔ اچھا دیکھیں، یہ 2 منٹ کے لیے آپ تصور کریں کہ کیا اولاد کس کے اختیار میں ہے؟ پہلی بات، جب ہم مسلمان ہیں اور ہمارا عقیدہ اور یقین کیا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء۔ کائنات کے لیے، ساری جو کائنات کی بادشاہت ہے، للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمینوں کی بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ یخلق ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ پھر یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، کسی کو لڑکے دیتا ہے، کسی کو لڑکیاں دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، کسی کو لڑکیاں بھی دیتا ہے، لڑکے بھی دیتا ہے۔ اور ویجعل من یشاء عقیما، اور کسی کو وہ کیا رکھتا ہے؟ بانجھ رکھتا ہے، نہ لڑکا دیتا ہے نہ لڑکی دیتا ہے۔ اب دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ اولاد دینا میرا اختیار ہے، میرے پاس ہے، میں جس کو جو چاہوں گا دوں گا، لڑکے دوں گا، لڑکیاں دوں گا، دونوں دوں گا، نہیں دوں گا، یہ میرا اختیار ہے، یہ اللہ کے پاس ہے۔ تو اب ہم کیا کرتے ہیں؟ 2 منٹ کے لیے آپ دیکھیں ان بچیوں کی کیا ذہنی کیفیت ہوگی، وہ کس ٹراما سے گزرتی ہوں گی کہ جب آپ ان سے پوچھتے ہوں گے کوئی خوشخبری، کوئی خوشخبری، کوئی خوشخبری، کوئی خوشخبری، بھائی وہ کہاں سے اس کے اختیار میں ہے؟ جب اس کے اختیار میں نہیں ہے تو آپ اس سے سوال کیوں پوچھتے ہیں جب اس کے اختیار میں نہیں ہے؟ اچھا کوئی پرابلم ہے تو آپ بتا دیں، اچھا علاج کرانا ہے تو فلانا علاج کر لیں، وہ فلاں درگاہ پہ چلے جائیں، فلاں مدار پہ چلے جائیں، فلاں پیر کے پاس چلے جائیں، فلاں حکیم صاحب کے پاس چلے جائیں، پھر ٹوٹکے بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ یار یہ ہم کون سی صدی میں رہتے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے، ہمیں اپنی تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا را آپ اپنی بچوں سے یہ سوال مت پوچھیں کہ بھئی خوشخبری کیوں نہیں آ رہی، اتنا عرصہ ہو گیا شادی کو، اولاد کیوں نہیں ہو رہی، اتنا عرصہ ہو گیا۔ بھئی تمہارے اختیار میں، اس کے اختیار میں، یہ تو اللہ کے اختیار میں۔ خدا را ہمیں اپنی تربیت کرنی چاہیے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا میں جو وظیفہ بتاتا ہوں، وظیفہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ دیکھیں سورہ کوثر ہے نا، سورہ کوثر کا ایک پس منظر ہے، اور وہ پس منظر کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد نرینہ تھی، یعنی جو لڑکے تھے، وہ پیدائش کے بعد کچھ عرصے بعد انتقال کر گئے، کوئی لڑکا زندہ نہیں رہا۔ تو اب عاص بن وائل جو تھا نا، بڑا بدبخت شخص تھا، اس نے کیا کیا؟ یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ آپ مقتون نسل ہے، آپ کی کوئی نسل آگے نہیں چلے گی، آپ ابتر ہیں، آپ کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے محمد آپ نے جواب نہیں دینا، جواب ہم دیں گے آپ کے بہاف پہ۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کہ اب یہاں پر کہا نا اے نبی ہم نے آپ کو کوثر دی۔ کوثر کا مطلب دیکھیں، علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر، اور علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور جگہ بھی یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد اور ان کی نسل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے اندر لوگوں کی جو نسل چلتی ہے وہ باپ سے چلتی ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا آپ کی بیٹی سے چلائی، اور کہا اس سے مراد، کوثر سے مراد یہ ہے کہ آپ کی جو نسل ہے وہ کثیر تعداد میں ہوگی، کئی اقوال ہیں ان میں سے ایک ہی ہے، اور آپ کا جو دشمن ہے وہی بے نام و نشان ہوگا۔ کہ اب اس کا وظیفہ کیا ہے کہ بھئی روزانہ آپ اس کو 101 مرتبہ پڑھیں، فجر کی نماز کے بعد 20 مرتبہ، ظہر کے بعد 20 مرتبہ، عصر کے بعد 20 مرتبہ، مغرب کے بعد 20 مرتبہ، اور عشاء کے بعد 21 مرتبہ۔ اچھا یہ وظیفہ ہے، خدا را اس کو وظیفہ سمجھیں، یہ کوئی میں آپ کو کوئی یہ نہیں بتا رہا کہ یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، میں ایک وظیفہ بتا رہا ہوں اس سنت کا، جو سورت کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے۔ تو
پھر رات کو اس کو دودھ پہ دم کریں. اچھا یہ کب کرنا ہے؟ یہ 3 مہینے تک کرنا ہے. جب خاتون پاک ہو جاتی ہیں، ان کا جو پاکی کا دن ہو اس دن سے شروع کریں، اور جب جتنے دن بھی ایام پاکی کے ہیں 12 دن، تقریباً 15 دن ہوتے ہیں نا، 2 ویک کا کم سے کم گیپ ہونا چاہیے ایک پیریڈ اور دوسرے پیریڈ کے درمیان. تو اس طرح سے کریں اور 3 مہینے تک، اور یہ دونوں میاں بیوی پئیں انشاءاللہ، اور یہ وظیفہ کریں. دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ خیر سے اولاد صالحہ اولاد نرینہ عطا فرمائیں گے.